اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ اللہ کے آیتوں کا انکار کرتے ہیں ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے اور ان کی کال کو وقتاً فوقتاً تبدیل کرتے رہیں گے تاکہ وہ عذاب کا ذائقہ بار بار چکھ لیا کریں۔ تو اب مسلمانوں کے کان کڑے ہو گئے کہ جو اللہ کی آیتوں کو مانتے ہیں ان کے لیے کیا ہوگا؟ تو والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، سندخلہم، ہم ان کو عن قریب داخل کریں گے، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، بہہ رہے ہوں گے اس کے نیچے نہریں۔ نیچے یعنی فرش یاقوت اور مرجان کا، اور اتنا صاف کہ اس کے نیچے پانی جا رہا ہوگا تو وہ ہمیں نظر آ رہا ہوگا، یا اوپر بندہ جا رہا ہوگا تو سائڈ پہ نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ نیچے ہوں گی تو نیچے اس کے نہریں بہہ رہے ہوں گے، جو بھی صورت ہو۔ خالدین فیہا، پھر یہ بھی ذہن میں آیا، یہاں پر ہم کسی پارک میں جاتے ہیں اتوار والے دن، سیکیورٹی گارڈ والے آ جاتے ہیں اور ٹائم پورا ہو گیا، نکلو، جاؤ جاؤ جاؤ، دروازے بند کر دیتے ہیں۔ تو کبھی ہمیں کوئی ایسے فرشتے ڈنڈے اٹھا کے آئے جاؤ تمہارا وقت پورا ہو گیا؟ نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور پھر بھی دل بھرا نہیں مسلمانوں کا، تو آگے کہ ابداً، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ خالدین میں ہمیشہ آ گیا، آگے ابداً لفظ کہہ کر مہری لگا دی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ ہم کسی کو کہتے ہیں نا یہ کام کرو، وہ تھوڑا سا ہم کہتے تجھے میری بات نہیں سنائی دے رہی، میں تجھے کہہ رہا ہوں، تجھے، تو یہ جو تجھے دو مرتبہ یعنی اس کی تاکید کر رہے کہ آپ ہی کو یہ بات کر رہا ہوں، کسی اور کو نہیں کہہ رہا۔ تو خالدین میں ہمیشہ کا ترجمہ آ گیا، لیکن ابداً تاکید کر دی، مہر لگا دی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اچھا، وہاں پر اور کیا ہوگا؟ لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور ان کے لیے ہوں گے ازواج پاک۔ اب اگر یہ خطاب مرد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے ہوں گی بیویاں پاک، بیویاں پاک۔ اور اگر اس سے مراد مخاطب عورتیں ہیں تو اس سے مراد ہے شوہر پاک، شوہر ازواج، یہ شوہر کو بھی کہا جاتا ہے اور عورت بیوی کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی جوڑے جوڑے، جو جوڑا چاہیے، یعنی مرد ہے تو اس کے لیے عورت، عورت ہے تو اس کے لیے مرد۔ ایسا نہ ہو ہم کہیں تمہارے لیے ہوں گے وہاں پر بیویاں، پھر عورت کہے کہ ہمارے لیے کیا، تو ان کے لیے بھی وہی جو مردوں کے لیے، یعنی اپوزٹ۔ مطہرۃ، پاک، یہاں پر دنیا میں ماہواری یا جو بھی سلسلہ ہے، لیکن جنت پاک ہے، وہاں پر کسی ناپاکی کی کوئی امکان نہیں۔ وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا، اور ہم داخل کریں گے مسلمانوں کو، نیک اعمال والوں کو، ایسے سائے میں جو گنا ہوگا، سایہ دار، ایسے چاؤں میں جو گنا بہت زیادہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں روشنی تو ہوگی لیکن اس کی تپش نہیں ہوگی، اس کی تپش نہیں ہوگی۔ اب باہر سورج ہے، روشنی ہے، لیکن سورج کی تپش بھی ہے، تو بندہ 5 منٹ کے بعد پھر کہتے کہ سائے میں چلا جاؤں۔ تو جنت میں ایسا نہیں ہوگا، وہ جب تک اس روشنی میں چلتا رہے گا اس کو کوئی تپش محسوس نہیں ہوگی۔ یا ذلن، ایسا سایہ، ذلیلن، جو ٹھنڈا، اتنا ٹھنڈا بھی نہیں کہ قلفی جم جائے پھر بندہ آگ کی طلب کرے تو جہنم چکر لگا لے، نہیں، اتنا ٹھنڈا بھی نہیں اور اتنا گرم بھی نہیں، نارمل، تاکہ وہ اس کا صحت اور وہ اس کا روح اس میں خوش ہو، روح اس میں کیا ہو؟ خوش ہو۔ اب ایک آیت، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا،
اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ادا کرو امانتیں ان امانت والوں کو. کسی نے تمہارے پاس کوئی چیز رکھی، اب اس چیز کے مالک تم نہیں ہو، وہی ہے، لیکن تمہارے پاس امانت ہے، اور یہ امانت جب وہ طلب کرے ان کو دینا پڑے گا. ان کو کوئی سفر پہ جا رہا ہے، کوئی چیز کہ میں واپس آؤں گا مجھے دے دو، وہ بندہ جا کے سفر میں مر گیا یا پیچھے اس کو کوئی وارث نہیں ہے، تو پھر وہ جو چیز ہے وہ صدقہ کرنا ہے، لیکن اس کی طرف سے، لیکن اس کی طرف سے، اپنی طرف سے نہیں، جس نے رکھوائی ہے یا رکھی ہے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اگر تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو انصاف سے کرو. کس سے کرو؟ یہاں تم نے ہائی کورٹ، سیشن کورٹ، سپریم کورٹ دیکھا ہوگا، باہر وہ ترازو لٹکا ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہ علیحدہ بات ہے، انصاف بکتا ہے یا نہیں بکتا وہ اللہ جانے، وہ جج جانے، لیکن باہر اور نیچے لفظ بھی اعدلوا واقرب للتقوی، انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. تو تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ، ڈنڈی نہ مارو. کبھی ایسا بھی ہوگا، کوئی مقدمہ آئے گا قاضی کے پاس، جج کے پاس، ایک طرف تو اس کا اپنا رشتہ دار ہوگا جو فیصلہ کرنے والا ہے، اور دوسری طرف مخالف کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی اور ہوگا. تو پھر فیصلے میں ایسا نہ ہو کہ رشتہ دار کی طرف ذرا دل چلا جائے، جھکاو آ جائے، اور اس کی جو مخالف ہے اس کے خلاف فیصلہ دیا جائے اور رشتہ دار کے حق میں فیصلہ دیا جائے. ایسا نہ ہو، فیصلہ دینا ہے انصاف کے ساتھ. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تمہیں یہ واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اگر کوئی ان آیتوں کو دیکھ کر پھر بھی عمل نہیں کرتا، ڈنڈی مارتا ہے، تو اللہ سنتا بھی ہے اور اللہ دیکھتا بھی. دنیا میں کسی غریب کے خلاف آپ نے احتجاج کر لیا، دباؤ میں لے آئے جج کو، دھمکی دے دی، لالچ دے دی، اس نے ان تمام چیزوں میں آ کر فیصلہ خلاف دے دیا، لیکن اللہ رب العزت یہ سارے عمل کو دیکھ رہا ہے. اور جو ان کی گفتگو ہو رہی ہے، میرے بارے میں یہ فیصلہ کرو، میں تمہیں حج کراؤں گا، میرے بارے میں یہ فیصلہ کرو، میں فلاں ٹاؤن میں تمہارے لیے پلاٹ دوں گا، تو وہ اللہ سن بھی رہا ہے. وہ اللہ سن بھی رہا ہے. تو اللہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. اب یہ آیت اترنے سے پہلے، نازل ہونے سے پہلے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں تھے، تو چابی طلب کی بیت اللہ کی کہ چابی دے دو، میں نے بیت اللہ کو اندر سے دیکھنا ہے. جن کے پاس چابی تھی عثمان بن معزون یا عثمان بن طلحہ، لیکن یہ یاد رکھو یہ عثمان غنی رضی اللہ وہ والا نہیں. اب انہوں نے نہیں دیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پہ بھی یہ بات بہت گرار گزری، لیکن کچھ کیا نہیں. آرزو، تمنا کہ میں اندر سے دیکھوں، لیکن ان لوگوں نے چابی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا یہ چابی تم خود لے کر آؤ گے میرے پاس. تو مکہ سے جب بہت تنگ کیا مشرکین نے، کفار مکہ نے، ہجرت کا آرڈر ہوا، مدینے میں چلے گئے. مدینہ میں جانے کے بعد 8 سال بعد، یعنی سن 8 ہجری میں مکہ تشریف لائے نبی علیہ السلام، اور پھر چابی طلب کی، تو وہ چابی اٹھا کے لے آئے. کبھی پھر تو مسلمان طاقتور ہو گئے تھے، پھر تو انکار نہیں کر سکتے تھے، لیکن جن کے پاس چابی تھی وہ چابی دے رہے تھے. اب ان کے دل پہ یہ بات گرا گزری کہ کب سے ہماری خاندان میں یہ ہے اور اب ہماری ہاتھ سے چابی نکل گئی، اب ہمارے ہاتھ سے چابی نکل گئی. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اندر گئے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ کھڑے ہوئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اندر جا کے نماز بھی پڑھی. جب واپس آئے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پوچھ رہے کہ میں نے بلال سے پوچھا کہ کیا کیا نبی علیہ السلام نے،
تو مجھے اشارے سے بتایا کہ فلاں جگہ پہ نماز پڑھی. اب اس میں بہت روایت ہے آگے پڑھی, پیچھے پڑھی, دائیں یا بائیں یا بالکل درمیان میں, لیکن نماز پڑھی. اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے تو یہ آیت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے کہ جس کے جو امانت ہے وہ ان کو دے دو. تو وہ جو چابی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آرڈر کیا کہ یہ اس کی خاندان میں قیامت تک رہے گی, اور ان کو واپس کر دی جن سے لی. تو ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, اللہ رب العزت تمہیں حکم کرتا ہے کہ امانت کو اس امانت والوں کو دے دو. وہ بہت خوش ہو گئے اور پھر مسلمان بھی ہو گئے, کلمہ بھی پڑھ لیا. ایک واقعہ اس آیت کے متعلق آتا ہے قاضی شریح. یہ بھی بہت بڑے قاضی گزرے ہیں, مفتی گزرے ہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک یہودی نے دعویٰ کیا کہ اس کے پاس جو زرہ ہے یہ میرا ہے, یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ کیا اس یہودی پہ کہ یہ جو زرہ ہے یہ میرا ہے. اب جو دعویٰ کرے گا وہی گواہ پیش کرے گا. تو یہ فیصلہ چلا گیا قاضی شریح کے عدالت میں. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہے, قاضی شریح اس کے ماتحت ہے, لیکن وہ عدالت ہے, چیف جسٹس ہے, قاضی ہے, جج ہے. جب یہ دونوں چلے گئے تو قاضی شریح نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گواہ پیش کرو کہ یہ زرہ آپ کا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسنین کریمین حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گواہ میں پیش کی. دونوں نے گواہی دی کہ یہ زرہ ہمارے والد کا ہے, میرے والد کا ہے. قاضی شریح نے وہ گواہی ریجیکٹ کر دی اور کہا کہ کسی بھی باپ کے حق میں اولاد کی گواہی قبول نہیں. تو وہ فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں, زرہ ان کے حوالے کر دیا. توڑے سے چلے گئے, واپس آ گیا وہ یہودی. اس نے کہا کہ یہ زرہ میرا نہیں ہے, یہ اسی کا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. لیکن میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کیا مسلمان اپنے قرآن پہ عمل کرتے کہ نہیں, اور شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے کہ نہیں. تو انہوں نے شریعت کے مطابق فیصلہ کر دیا, اور حسنین کریمین جن کو جنت کے جوانوں کے سردار کہا گیا ہے ان کی گواہی کو قبول ہو نہیں. خلیفۃ المسلمین جو اس کے ماتحت جج ہو, اس نے اس کے خلاف فیصلہ دیا اور خلیفہ نے قبول بھی کر لیا, باوجود اس کے کہ جانتے ہوئے کہ یہ زرہ میرا ہے. لیکن پھر بھی قاضی نے فیصلہ کیا مجھے قبول. وہ یہ آیت پڑھ کر وہ یہودی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, یہ اس کا اہل یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, میں یہ زرہ ان کو دے دیتا ہوں کیونکہ اصل حقدار وہی ہے, اور ایمان لے آئے اور مسلمان ہو. تو اللہ رب العزت ہمیں بھی قرآن مجید کے احکام, شریعت کے فرمان, جتنے بھی سنت رسول ہے سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خاص طور پر ہمارے ملک پاکستان میں اللہ رب العزت صدر کو, وزیر اعظم کو, آرمی چیف کو, چیف جسٹس کو, سب کو یہ توفیق دے کہ وہ قرآن کے مطابق فیصلے کرے, اور عوام کو بھی چاہیے کہ وہ قرآن کے مطابق اور سنت کے مطابق اپنی زندگی اپنائے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے.